لاڑکانہ کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا جسے لوگ چپا قبرستان کے نام سے جانتے تھے۔ اس قبرستان کی کہانیاں صدیوں سے سنائی جا رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قبرستان بدروحوں کا ٹھکانہ ہے، جہاں دفن ہونے والے چین نہیں پاتے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کئی بار نوجوانوں کو خبردار کیا کہ یہاں کا رخ نہ کریں، مگر وقت کے ساتھ یہ کہانیاں لوگوں کے لیے محض خرافات بن کر رہ گئیں۔ شہزاد، ایک 25 سالہ نوجوان، گاؤں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ اکثر رات گئے بیٹھک لگاتا تھا۔ وہ نہ صرف نڈر تھا بلکہ مہم جوئی کا بھی شوقین تھا۔ ایک رات جب دوستوں کی محفل لگی ہوئی تھی، علی نے قبرستان کا ذکر چھیڑا۔ کیا تم نے سنا ہے؟ پرانی حویلی والے انکل کا کتا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہی غائب ہو گیا، علی نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ شہزاد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں تمہارے جیسے ڈرپوکوں کے لیے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ علی نے فوراً جواب دیا، اگر اتنی ہمت ہے تو جا کر دیکھ لو۔ علی کی بات شہزاد کے لیے چیلنج بن گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات جا کر دیکھوں گا۔ یہ سن کر محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب دوست جانتے تھے کہ قبرستان میں کچھ عجیب ضرور ہے، لیکن کسی نے کبھی ہمت نہیں کی تھی کہ وہاں جا سکے۔ رات کے تقریباً 11 بجے شہزاد ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں چھوٹا چاقو لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں اور سرد ہوا کے جھونکے عجیب سا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ راستے میں چند درختوں کے سائے زمین پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے، لیکن شہزاد نے اپنی ہمت پر قابو رکھا اور چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور ہلکی سی ہوا کے ساتھ چرچرا رہا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر قدم رکھا۔ قبرستان کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ پرانی قبریں جن پر کائی جمی ہوئی تھی اور کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ دور ایک الو کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ شہزاد نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک تازہ کھدی ہوئی قبر نظر آئی۔ مٹی ابھی گیلی تھی اور اس پر کوئی نشان یا کتبہ نہیں تھا۔ شہزاد کو تجسس ہوا کہ آخر یہ قبر یہاں کیوں اتنی مختلف لگ رہی ہے۔ اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ اس کے قدم رک گئے اور وہ نظریں جما کر دیکھنے لگا۔ اچانک اسے قبر سے ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی۔ شہزاد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ خود سے بڑبڑایا، مگر اس کے قدم اسے قبر کے قریب لے جا رہے تھے۔ قبر کے قریب پہنچتے ہی شہزاد کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ لرزنے لگی اور اس کی روشنی غیر یقینی انداز میں ادھر ادھر جھلملانے لگی۔ جیسے ہی وہ جھک کر قبر کے قریب ہوا، کراہنے کی آواز ایک سرگوشی میں بدل گئی۔ یہ سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ شہزاد کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک گونجتی ہوئی سرگوشی نے شہزاد کے کانوں میں سرسرایا۔ شہزاد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ کون بات کر رہا ہے؟ جواب میں صرف قبر سے گہری سانسوں کی آواز آئی، جیسے کوئی قبر کے اندر قید ہو اور باہر آنے کے لیے بے چین ہو۔ شہزاد نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور قبر کے کنارے پر کھڑا ہو کر غور سے سننے لگا۔ قبر کے اندر سے اچانک مٹی ہلنے لگی اور ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہاتھ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شہزاد پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ قبر کے ڈھکنے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مٹی اڑ کر ہر طرف بکھر گئی۔ شہزاد نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیر پھسل گئے اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچھ فاصلے پر جا گری، جس سے صرف ہلکی سی روشنی قبر کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ شہزاد نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور ٹارچ کی طرف بڑھا، لیکن اس دوران قبر کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ کسی انسانی شکل کا تھا، مگر اس کی حرکات غیر معمولی تھی۔ اس کا جسم مٹی سے ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ گہرے کھوکھلے گھڑے تھے، جن میں سے ہلکی سبز روشنی نکل رہی تھی۔ شہزاد کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے اپنے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ تم نے سکون کیوں برباد کیا؟ سائے نے گہری کھردری آواز میں کہا۔ شہزاد کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو۔ اس نے ہمت جٹا کر کہا،
میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف دیکھنے آیا تھا۔ سایہ اس کے قریب آ گیا اور دھیرے دھیرے جھکنے لگا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش شہزاد کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے، سایہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے زمین پر پڑی ٹارچ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھا کر سایہ پر روشنی ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی سایہ ایک جھٹکے کے ساتھ غائب ہو گیا، مگر اس کے غائب ہونے کے بعد قبرستان کی خاموشی مزید گہری اور خوفناک ہو گئی۔ شہزاد کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور اس کی سانسیں بے قابو تھیں۔ وہ وہاں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ اس نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے دروازے کا راستہ غائب ہو چکا ہے۔ ہر طرف قبریں اور درخت دکھائی دے رہے تھے اور راستے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شہزاد نے خوف اور بے بسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا، لیکن اندھیری رات اور قبرستان کی دھندلی روشنی میں کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ قبرستان کی پرانی قبریں جن پر کائی جمی ہوئی تھی اور بے ترتیب درخت جن کی ٹہنیاں ہوا میں جھول رہی تھی ایک بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ شہزاد کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ جگہ مجھے یہاں قید کرنا چاہتی ہے، شہزاد نے خود سے سرگوشی کی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے ایک بار پھر ٹارچ کی روشنی میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر قدم پر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دائرے میں گھوم رہا ہو۔ اچانک قبرستان کے ایک گوشے سے ہلکی سی روشنی جھلملاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ روشنی مدھم اور سرد تھی، جیسے کسی چراغ کی بجھتی ہوئی لو۔ شہزاد نے سوچا کہ شاید یہ کسی راستے کی نشانی ہو۔ وہ خوف کے باوجود روشنی کی سمت بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک پرانی قبر کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس کی روشنی لرز رہی تھی۔ بوڑھی عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو نوجوان؟ عورت نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شہزاد نے جلدی سے جواب دیا، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کریں پلیز۔ عورت مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے، جو یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ شہزاد کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مگر میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف یہاں دیکھنے آیا تھا۔ عورت نے چراغ کو زمین پر رکھا اور دھیرے دھیرے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے اس جگہ کے سکون کو برباد کیا ہے، اب تمہیں وہ سب سہنا ہوگا جو یہاں دفن ہے۔ یہ سنتے ہی قبرستان کے ارد گرد کی ہوا اور زیادہ بھاری ہو گئی۔ قبروں سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں آنے لگیں، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ شہزاد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جکڑنے لگے، جیسے زمین نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ بوڑھی عورت نے اپنی جھکی ہوئی انگلی سے قبرستان کے وسط کی طرف اشارہ کیا، وہاں جاؤ، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو ہر جواب ایک قیمت لے گا۔ شہزاد نے خوف کے باوجود عورت کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے قبرستان کے وسط کی طرف بڑھنے لگا، جہاں ایک بڑی اور اسرار قبر اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین لرز رہی ہو، اور کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہیں اس رات کی اذیت یاد رہے گی۔ شہزاد کے قدم اس بڑی قبر کے قریب پہنچتے ہی رک گئے۔ یہ قبر باقی سب سے مختلف تھی، جیسے کہ اسے خاص طور پر بنایا گیا ہو۔ اس کی مٹی پر تازگی تھی، مگر اس پر کوئی کتبہ یا نشان موجود نہیں تھا۔ قبر کے ارد گرد کی زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک عجیب سی بو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہزاد نے اپنی ٹارچ کی روشنی قبر پر ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی قبر کی مٹی ہلنے لگی، جیسے کسی نے اندر سے اسے کھودنا شروع کر دیا ہو۔ شہزاد پیچھے ہٹنے لگا، مگر قبر سے نکلنے والی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کیا تم میرے عذاب کا حصہ بننے آئے ہو؟ قبر سے ایک گہری اور گرجدار آواز ابھری۔ شہزاد کی سانسیں تیز ہو گئی، مگر اس نے اپنے خوف کو دباتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قبر سے ہنسنے کی آواز آئی، ایک ایسی ہنسی جو دل دہلا دینے والی تھی۔ میں وہ ہوں جسے زمین نے قید کر دیا، میں وہ ہوں جس کا سکون چھین لیا گیا۔
شہزاد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ قبر کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ یہاں آنے والا کوئی بھی شخص واپس نہیں جاتا جب تک کہ وہ میرے عذاب کو سمجھ نہ لے۔ اسی لمحے قبر کے ڈھکنے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مٹی چاروں طرف بکھر گئی۔ قبر کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ انسانی شکل کا تھا، مگر اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ شہزاد پیچھے ہٹتے ہوئے گرا، مگر اس کی نظریں اس سائے پر جمی رہیں۔ کون ہو تم؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سائے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں اس قبرستان کا وارث ہوں، یہاں دفن ہونے والے میرے غلام ہیں، اور تم نے میرے آرام کو برباد کیا ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ شہزاد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ ہر طرف سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے 100 روحیں بیک وقت چیخ رہی ہوں، مدد کرو، ہمیں آزاد کرو۔ شہزاد نے گھبرا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ سایہ اس کے قریب آیا اور جھکتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن اب تم یہاں قید ہوگے جب تک تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ جگہ کیوں بنائی گئی تھی۔ اچانک قبرستان کی فضا بدل گئی۔ شہزاد کو اپنے ارد گرد دھند سی محسوس ہونے لگی اور اس کے کانوں میں ایک عجیب گونج سنائی دی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ ایک تاریک کمرے میں تھا جس کی دیواریں خون سے سجی ہوئی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر پرانی کتابیں اور ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ کیا یہ قبرستان کا حصہ تھا یا کسی اور عذاب کی شروعات؟ شہزاد نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک تاریک، سرد اور خوفناک کمرے میں پایا۔ دیواروں پر خون کے دھبے، ٹپکتی ہوئی موم بتیاں اور فرش پر بکھری ہوئی انسانی ہڈیاں ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی ہوئی عجیب سی بدبو اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھی میز پر کچھ کتابیں تھیں جن کے صفحات پر پرانے اور پراسرار نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف انسانی کھوپڑیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف ایک خنجر خون سے رنگا ہوا تھا۔ شہزاد نے خوف سے اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیر کسی نادیدہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے آہستہ آہستہ ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہی سایہ جو قبر کے پاس تھا اب اور زیادہ وحشتناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کی آنکھوں سے نکلتی سرخ روشنی کمرے کو ہولناک بنا رہی تھی۔ خوش آمدید شہزاد، خوش آمدید، سائے نے غرا کر کہا۔ شہزاد نے گھبرا کر کہا، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سائے نے ایک زوردار کہکہا لگایا، یہاں آنے کے بعد تمہارا کوئی قصور معنی نہیں رکھتا، تم اب ان لوگوں کا حصہ ہو جنہوں نے اس جگہ کے سکون کو برباد کیا۔ شہزاد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے اور یہ جگہ کیوں اتنی خوفناک ہے؟ سائے نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو زندوں اور مردوں کی حدود کو پار کرتے ہیں۔ یہ کتابیں ان روحوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ظلم کیا اور مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پایا۔ شہزاد نے میز کی طرف دیکھا۔ کتابوں کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے اور ایک کتاب کے صفحے پر ایک تصویر نمودار ہوئی۔ تصویر میں ایک نوجوان دکھائی دے رہا تھا جو کسی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ شہزاد نے حیرت سے دیکھا کہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزاد نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ سائے نے قریب آ کر کہا، یہ کتابیں وہ سب کچھ دکھاتی ہیں جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اور تمہاری قسمت میں عذاب ہے۔ شہزاد نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ سائے نے اپنی نوکیلی انگلی سے خنجر اٹھایا اور کہا، یہاں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، تمہیں اس خنجر سے قربانی دینی ہوگی۔ قربانی؟ کس کی قربانی؟ شہزاد نے حیرانی سے پوچھا۔ سائے نے قریبی دروازے کی طرف اشارہ کیا جو اچانک خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جہاں ایک انسان کی مدھم سی کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا شہزاد، یا تو اس کی قربانی دو
یا اپنی جان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزاد کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دروازے کے پیچھے سے کراہوں کی آواز گونج رہی تھی جو شہزاد کے دل کو لرزا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی مگر وہ مجبوراً آگے بڑھنے لگا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا خون سے لت پت انسان تھا جس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ اس شخص کی نظریں اٹھیں اور شہزاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے بچا لو پلیز۔ شہزاد کی آنکھیں خوف اور ہمدردی سے بھر گئیں مگر پیچھے کھڑے سائے کی گونجتی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ وہ لمحہ ہے شہزاد، یا تو اسے قربان کرو اور اپنی آزادی پاؤ یا خود ہمیشہ کے لیے اس جگہ کا حصہ بن جاؤ۔ شہزاد نے لرزتے ہوئے خنجر کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ خوف اور ضمیر کے بیچ جنگ کر رہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ شہزاد نے سائے سے پوچھا۔ سائے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ ایک گناہ گار ہے جو اپنے اعمال کے سبب یہاں پہنچا، مگر تمہیں اس کے ماضی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں صرف اپنی آزادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ شہزاد نے زنجیروں میں جکڑے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بس یہاں قید کر دیا گیا ہے، پلیز مجھے مت مارو۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں کسی بے گناہ کی قربانی نہیں دے سکتا۔ سایہ غصے سے دھاڑا، ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے شہزاد، اگر تم یہ قربانی نہیں دو گے تو تم اپنی آزادی کھو بیٹھو گے، تمہاری روح بھی انہی قبروں کے درمیان قید ہو جائے گی۔ شہزاد نے اپنے دل میں ہمت جتاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ظلم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ سن کر سایہ کہا لگا کر بولا، تو پھر تیار ہو جاؤ اپنی قسمت کے لیے۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر موجود خون تیزی سے بہنے لگا اور فضا میں ایک عجیب سی گونج پھیل گئی۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص اچانک غائب ہو گیا اور شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔ پھر ایک لمحے میں شہزاد خود کو قبرستان کے وسط میں کھڑا پاتا ہے۔ قبر کے ارد گرد کی قبریں کھل چکی تھیں اور ان سے نکلتے ہوئے سائے اسے گھیر رہے تھے۔ ہر سایہ ایک الگ کہانی، ایک الگ عذاب کا گواہ لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے شہزاد، ایک سایہ گرجا، اب تم اس جگہ کا حصہ ہو، تمہاری روح اس وقت تک قید رہے گی جب تک کوئی اور تمہیں قربانی کے طور پر آزاد نہ کر دے۔ شہزاد چیخنے لگا، نہیں، یہ ظلم ہے، مجھے جانے دو، مگر اس کی چیخوں کا جواب صرف اندھیری رات اور سرگوشیاں دے رہی تھی۔ قبرستان کا سکوت واپس آ گیا مگر اس سکون کے پیچھے شہزاد کی روح کی بے سکونی ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔